بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک کھلم کھلا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک، جس میں فرعون کے دربار میں دکھائے جانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے پیچھے کی آیات بینات کے ساتھ ان آیات کا جو ربط ہے، وہ تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جو بحث و مباحثہ کیا، اور جب فرعون سے اس کا کوئی جواب نہ بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر بات پر لاجواب کر دیا، تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تم اپنی اس گفتگو کو اور جو تم حکم اپنے رب کا میرے پاس لے کر آئے ہو، اگر تم اس سے باز نہ آئے، تو آیت نمبر 29 میں آیا تو اس نے کہا کہ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا، کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کا اگلا جواب دیا وہ آج کی آیت نمبر 30 میں شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، کہ اے فرعون تو مجھے قید میں ڈال دے گا۔ قید میں ڈالنے سے پہلے میں تمہیں اپنی نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی میں تمہارے سامنے کو ایک ایسی چیز، ایک ایسی دلیل تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ جو اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہوگی اور میری رسالت کی بھی دلیل ہوگی، اور تو اس دلیل کو تو رد نہیں کر سکے گا۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، موسیٰ نے کہا کہ خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں، میں رب کی طرف سے تمہارے سامنے ایک ایسی چیز کو پیش کروں گا جو میری نبوت کی تصدیق کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے کر آؤ، اگر تو واقعی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم جو ہے جو چیز تمہارے پاس ہے تو وہ میرے سامنے پیش کرو۔ تو اس وقت فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیا، اور یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ حضرت، اس میں دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت جبریل امین جو ہے اس عصا کو لے کر جو ہے دوبارہ اس کو جنت میں رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے یہ عصا
دے دیا۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ عصا جو ہے یہ نسل در نسل حضرت آدم سے منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آدم کی نسل میں جو پھر آگے آدم سے آگے حضرت شیس کو ملا، پھر آگے جس کو نبوت عطا ہوتی، پھر یہ جو ہے نسل در نسل یہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ بہرحال یہ وہی عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جنت سے آیا تھا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک کھلم کھلا اژدہا بن گیا۔ وہ اتنا اژدہا بن گیا کہ فرعون اور اس کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ انتہا قسم کا ان کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا کہ وہاں پر جو مجمع تھا، بہت تعداد میں مجمع تھا، تو فرعون کے دربار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے دربار میں آ کر بیٹھتے تھے۔ تو جب لوگوں نے اس اژدہا کو دیکھا تو لوگوں کے اندر اتنا خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ خوف کے ڈر سے ان کے اندر جو مٹ بھیڑ بچ گئی، ایک شور و غوغا ایک مچ گیا۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ 2500 لوگ اس شور و غوغا میں اور ایک مٹ بھیڑ میں 2500 لوگ وہاں پر ہی مر گئے۔ یعنی اتنا جو ہے خوف و ہراس تھا اور لوگوں کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اور جب فرعون نے اتنا بڑا اژدہا دیکھا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تجھے اس رب کی قسم دیتا ہوں جس کی تو پیغام لے کر آئے، اس رب کی قسم دیتا ہوں کہ اس اژدہا کو پکڑ لے اور میں تیرے رب کو مان لوں گا۔ اس نے کہا، تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑ لیا تو وہ دوبارہ اسی کیفیت میں واپس آ گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا۔ اگلا جو معجزہ آیت نمبر 33 میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر دکھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی گردن میں اپنے ہاتھ کو رکھا، اور بعض زیادہ جو قوی روایت ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب آپ نے اپنے ہاتھ کو پھر باہر نکالا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ جب باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ وہ ہاتھ اتنا روشن تھا کہ جس طرح سورج کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ بھی اتنا چمکتا اور روشن تھا کہ کوئی اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ جو بھی اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی۔ اور یہ معجزہ آپ نے اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر دکھایا، اور اس ہاتھ کو جب دوبارہ بغل میں رکھا تو ہاتھ کی سفیدی پھر ختم ہو گئی، ہاتھ اسی پہلی حالت میں واپس لوٹا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ معجزات دکھائے۔ تو جب فرعون نے پہلے اقرار کر چکا تھا کہ اگر تو اس سانپ کو پکڑ لے گا تو موسیٰ میں تیرے رب کو مان لوں گا، جب یہ دونوں موضوع کا اظہار ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑ لیا، تو پکڑنے کے بعد پھر فرعون نے کیا کہا؟ وہی جو ابو جہل کہتا تھا، وہی جو نمرود نے کہا تھا، وہی فرعون نے کہا کہ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ یہ آیت نمبر 34 شروع ہو رہی ہے، کل سے اس کا آغاز کریں کیونکہ آج کی آیت کے ساتھ ملتی ہے۔ تو جب یہ سارا ماجرا ہو گیا تو فرعون نے پھر دیکھا کہ اگر میں نے موسیٰ کو مان لیا تو میری تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ میری بادشاہت، یہ ساری چیزیں میری ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ اپنے درباریوں کا طرف اس مخاطب کو کہنے کا قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، تم اس کے جادو میں نہ آنا، کیونکہ معاذ اللہ یہ سنے تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہی جو ہے ابو جہل حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانا، اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانا، اور مانا بھی کہا
کہ تیرے رب کو مان لوں گا، لیکن جب وہ مصیبت ٹل گئی تو کہنے لگا کہ موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں پر، پیچھے بھی مجنون بھی کہا ہے، اللہ کے نبیوں پر یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اس پر لوگ ہمیشہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے وہ اس کے اوپر ہی اعتراضات ہوتے ہیں۔ نبیوں کے اوپر اتنے بڑے اعتراض لگے، معاذ اللہ مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، لیکن اللہ کے نبیوں نے اللہ کے پیغام کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ کے پیغام کو آخری دم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہی اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگے کہ ہم نے ہر میں سے ایک شخص نے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ ہر نبی کے امتی کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ کسی خاص طبقے کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، اپنی آگے نسلوں تک پہنچانا۔ اللہ پاک نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، حضور کی امت کی ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ اب اس دین کو پھیلانے کے لیے کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے اس دین کو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق